ایک ریپر ہے, اچھا, اور نوجوان ہے 21-22 سال کا, اس نے اپنی جو ہے نا وہ ایک گانا نکالا ہے, پتہ نہیں بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے یہاں پہ, خیر وہ اسٹرائک نہ ہو جائے ہمارا. آپ گانا نکلنا بتائیں, آپ بتائیں کہ اس کا وہ مین ایسنس کیا ہے. خیر وہ بیسکلی وہ بندہ بتا ہی رہا ہے کہ آئی واز گے اپنی ساری زندگی اینڈ آئی ہیو بین ہائڈنگ اٹ. اچھا, اور اب میں نہیں چھپاؤں گا, ٹھیک ہے. اور ساتھ وہ بائبل کا ایک ورس لے کے آتا ہے, لوک, مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ ورس لے کے آتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو بنایا ہی ایسی صورت میں گیا تھا کہ جہاں پہ میل اور فیمیل 3 صورتوں میں بنایا گیا تھا, میل فیمیل اور ایک ایسی فارم جو کہ دونوں کی ایک درمیان کی فارم ہے, دونوں کی کمبینیشن ہے. یہ بیسیکلی ایک ببلیکل کانسیپٹ ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم واپس اپنی اصل شکل کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا اور ابھی بھی ہوں, اینڈ آئی ہیو بین ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ سوسائٹی میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے. لیکن اب میں یہ کروں گا اور کھلم کھلا کروں گا. اور اس پوری میوزک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ پہلے جنت میں دکھایا گیا, اس کے بعد شیطان آتا ہے ایسے سانپ کی صورت میں, اور وہ اس کو سیڈیوس کرتا ہے, اور وہاں سے وہ سیڈیوس ہونے کے بعد شیطان کو فالو کرتے 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 وہ اسی اپنے گیزم کے اندر فالو کرتے 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 وہ دوزخ میں چلاتے دکھاتے ہیں, ہی از فالنگ ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن, اور اس کے بعد وہ جا کے شیطان کی تھرون کے اوپر اس کے ساتھ اس کی کرسی پہ بیٹھ کے وہاں پہ غلط کام کرتا ہے. اینڈ دس از ناٹ PG-13 اور اینی تھنگ. یہ وہ کانٹینٹ ہے جو بچوں کے لیے اوپن ہے. اور انہوں نے پھر جوتے لانچ کیے, اسی سنگر نے اپنے جوتے لانچ کیے, اور اس نے کہا کہ ان جوتوں کے اندر انسانی خون ڈالا ہوا تھا, جس کو نائکی نے جو ہے نا اس کو وہ کر دیا, سو کر دیا کہ ہاؤ کین یو یوز آور شوز فار دس فلتھ, اینڈ دے آلسو وان دیٹ لا سوٹ. تو یہ اس وقت سچویشن ہے ہمارے میڈیا کی, جو ہم نے بچوں کو ٹیبلٹس پکڑائے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم اس میں بہت بڑا قصور ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا قصور ہے. کہ واللہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں کچھ بچوں سے ہی بات کر رہا تھا, لڑکوں سے بات کر رہا تھا, ان کو سمجھا رہا تھا کہ یار یہ ان چیزوں میں مت کرو, یہ وہ. آئی ہیو نون دیم فار اے ویری لانگ ٹائم, اوبویسلی ہمارے غریب کے لوگ تھے. تو میں ان کو سمجھانے کے بعد نا بار بار جب ان کے پیرنٹس سے میں بات کی نا, تو میں بس رویا نہیں ہوں میں نے, اور باقی میں نے سب کچھ وہاں پہ کہتے ہوں. اور اس کی ریزن یہ تھی, میری پریشانی کی ریزن یہ تھی کہ میں ان پیرنٹس کو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ان سوسائٹیز میں بٹھا رہے ہیں, ان لوگوں میں بٹھا رہے ہیں جہاں پہ یہ فلتھ ہے, ان اداروں میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ یہ فلتھ ہے, ان کا ایمان کمپرومائز ہو رہا ہے وہاں پہ وہ فلتھ ہے, وہ ریلیشن شپس میں ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہ ریلیشن شپس میں, اور یو ڈونٹ بیٹ این آئی. کیوں؟ جب تک بچہ اچھے نمبر لیتا رہتا ہے یا نمبر لیتی رہتی ہے, ڈگریاں آ رہی ہیں, ایز لانگ ایز ڈگریاں آ رہی ہیں, خیر یہ ٹائم پاس چلتی رہتی ہے. اور مجھے گیجٹس لے کے دیے ہوئے ان کو, گیجٹس لے کے دیے ہوئے, آپ نے ان کو انٹرنیٹ انڈیپینڈنس دیا ہوا ہے, آپ نے ان کو پوری اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ سب گند کرو, جو کرنا ہے کرو. اینڈ دا مومنٹ دے وانٹ ٹو میری سم ون, اس کو کہتے ہیں نہیں تم سیٹل نہیں ہو. اس کے بعد آئیں جی حیدر بھائی آئیں, ان کو ذرا کاؤنسلنگ کر دیں, ان پہ کوئی دم کر دیں, کوئی پھونکا مار دیں کہ یہ ہمارے اطاعت گزار بن جائیں. تو مجھے بچوں پہ ترس آتا ہے, مجھے ہماری یوتھ پہ ترس آتا ہے کہ آپ ان کو ہر چیز پہ ایکسپوز کر کے, ٹھیک ہے نا, اور آپ ان کو اتنی ایک ہائٹنڈ لیول آف کیا کہتے ہیں ڈوپامین پہ لے کے چلے گئے, وہ اتنا آپ نے ان کو انٹائز کر دیا ہے, اور مینز آپ پرووائڈ نہیں کر رہے ان کو. اس کے بعد جب وہ ٹائم نکالنے کی بات آ رہی ہے, جو کہ ایک راستہ ہے, واحد حلال راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں آپ نے کرنے دینا اس کو. حرام الاؤڈ ہے, حرام الاؤڈ. بیٹا پیچھے ڈیٹ مارتے رہو سب. یار سبحان اللہ, میرا ایک دوست تھا, وہ کہتا تھا, میں اس کی ماں کو پتا تھا, باپ کو پتا تھا, وہ ایک لڑکی سے ریلیشن شپ میں تھا, ڈیٹ کرے, مطلب دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن جس نے کہا میری شادی کرتے ہیں اس سے, نہیں شادی نہیں کر سکتے. یار عجیب. کیوں؟ میں نے کہا بھائی ابھی تو تیاری, تم اپنی پاؤں پہ تو کھڑے ہو جاؤ. میرے خیال سے یہ وہی ماں باپ ہے جو خود یونیورسٹی میں سے نکل کے آئے ہیں اور خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اور ان کو خود بھی نہیں پتا, خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ہاں نا, خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے, مطلب اسلامکلی میں کہہ رہا ہوں, جن کو کچھ شعور نہیں ہے اس حوالے سے. اسلامکلی بھی, اور میں نے اکثر یہ لوگ دیکھے, زیادہ تر یہ لوگ ان کو ہوتے ہیں پرسپیکٹو سے بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, پتہ بھی نہیں کہ کیا ریئلٹی کیا ہے. کیونکہ میں نے نوٹس کیا کہ وہ پیرنٹس جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ چیز اچیو نہیں کی ہوتی نا, وہ اپنے بچوں کو وہ چیز اچیو کروانے کے لیے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. میں اگر پڑھا لکھا نہیں ہوں نا, میں چاہوں گا میری بیٹی ہے, میرا بیٹا پڑھا لکھا ہو, اور جو خود پڑھے لکھے ہوں گے نا, وہ کہیں گے یار چھوڑو اس کو, میرا تم بزنس کرو, یہ چھوڑو, یہاں پہ کچھ نہیں رکھا ہوا. جو فورسز کے ہوں گے وہ کہیں گے یار فورسز میں کچھ نہیں رکھا ہوا, تم جو نا سول میں جاؤ. جو بزنس مین ہوں گے وہ کہیں کچھ اور کرو. یعنی جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار the grass is greener on the other side. وہ حدیث آ رہی ہے, آپ کہہ رہے تھے نا نظر کی بار بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابی تھے فضیل رضی اللہ عنہ, جو کہ بہت خوبصورت تھے, اور حج کے موقع تھا شاید, وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک خاتون آئی, بیکاز آف دا حج شی wasn't wearing the نقاب, تو شی واز آلسو ویری بیوٹیفل.
تو وہ جو فضیل رضی اللہ عنہ ہی اسٹارٹڈ لوکنگ ایٹ ہر اینڈ شی آلسو اسٹارٹڈ لوکنگ ایٹ ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کے ایسے موڑ دیا اور یہ کہا کہ ناٹ دیٹ آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو اینڈ ہر, آپ کی پائٹی میں شک نہیں ہے, لیکن آئی ڈونٹ ٹرسٹ دا شیطان. اللہ اکبر, ہاؤ بگ آف اے حدیث دس از. کتنے کمال کی کاؤنسلنگ کی ایک طرح سے کہ آپ کی تقوی میں شک نہیں ہے, لیکن شیطان جو ہے نا, اصل میں یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تو نے مجھے اتنا وہ سمجھا ہوا یار, دیکھنے سے کیا ہوتا ہے یار, اتنا مسئلہ نہیں ہے, میں کوئی وہ تو نہیں ہوں, کوئی اتنا ویک نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹیچنگ دے رہے ہیں, کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا اکثر, ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے یار, ہر بندہ ہر وقت یہ نہیں سوچتا تھا, کسی کو آپ سمجھائیں اتنے ایکسٹریمسٹ نہ بنو یار, کیا ہو گیا یار, دماغ تو نہیں تو ہم مل کے کام کر رہے ہیں, کام بھی نہ کریں یار. اتنے ہر بندہ تمہاری طرح, تم مولوی ہے نا, ہر وقت سوچتے ہی ایک ہی بات رہتے ہو. یار میرا ایک دوست ہے, بڑا زبردست ہوتا ہے, اور اس نے میرے نا یونیورسٹی میں بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی, اور میں اس بندے کی نا آپ کو وہ بتا رہا ہوں لیول آف پائٹی بیک ان دا ڈیز ایٹ دیٹ ٹائم. آئی یوز ٹو بی ود ہیم ایون وین آئی واز ناٹ آن مطلب پریکٹسنگ دین. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ ٹیلی نور کے آفس میں گیا اور وہاں پہ ریسیپشنسٹ جو ہے وہ خاتون تھی. یار سبحان اللہ, وہ امیزنگ ایکسپیرینس. اس کی بڑی اچھی عادت تھی کہ وہ نا نظر اٹھا کے نہیں بات کرتا تھا کسی بھی لڑکی سے نا, تو جو بھی اس کا مسئلہ تھا نا, تھرو آؤٹ ہی کیپٹ لوکنگ ڈاؤن ورڈس, اور اس نے سارا بات ختم کی, اور وہ جب بات ختم ہوگی تو وہ لڑکی اتنی زیادہ امپریس ہوئی اور اس سے نا رہا نہیں گیا, وہ پوچھنے لگی کہ آپ نے میری طرف دیکھا کیوں نہیں ہے, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے میری طرف نہیں دیکھا, اور یہ اس طرح سے نا شی واز ویری موٹیویٹیڈ ٹورڈز لرننگ کہ وائی ڈڈنٹ یو لک ایٹ می, اور اس طرح سے. تو اتنی مطلب یہ دین کی جو ٹیچنگز ہیں, اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے, ہم لوگ اپنی لائف میں کریں, تو اٹ ڈز ہیو این امپیکٹ آن دا ادر پرسن ڈیفینیٹلی. اور بات بھی یہ کہ اسٹارٹ آپ نے نظر سے, سوچ سے کرنا ہے. اگر تو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھ لی ہے, اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تم کسی ایسی چیزیں پڑھ جاؤ, یعنی تم کسی کو دیکھ لو, تو فوراً سے گھر آ کے اپنی وائف کے ساتھ یعنی ریلیشن شپ قائم کرو, تاکہ اس حلال مینز فائنڈ کرو, تاکہ وہ جو نظر ہے نا آپ کی پڑ گئی ہے, دس ول ایونچولی گو سم ویئر, ٹھیک ہے. اور اٹ آل اسٹارٹس فرام تھنکنگ, جیسے آپ نے کہا, واللہ تھنکنگ اگر ہم توڑ دینا اس سرکل کو, اٹ ول اسٹاپ. لیکن اگر ہم اس کو نہ توڑیں تو پھر فیلنگز میں کنورٹ ہوتا ہے, فیلنگز پہ بننے شروع ہو جاتی ہے. فیلنگز میں کنورٹ نہ کریں, اس کو روکے نہ, تو پھر ایکشنز بننے شروع. اچھا ابھی ٹائم تھوڑا سا کم ہے, میں کوئکلی اس چیز پہ اٹینشن لانا چاہ رہا ہوں کہ اب جو بیچارہ بندہ دیوداس بن گیا ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا اندر اتر چکا ہے, شاید اس کو احساس بھی ہو گیا ہے کہ یار میں نے جو کیا غلط کیا, ٹھیک ہے, چاہے جو بھی ریزن سے, چاہے وہ جس مرضی حد تک چلا گیا اور اللہ کی جتنی مرضی نافرمانی کر لیا, باہر آنے کے لیے اس کو کون سے پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے؟ ادھر آپ سے شروع کرتے ہیں. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے نا میوزک کٹ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, میں سمجھتا ہوں میوزک کو بندہ کٹ کر جائے نا, اس کا یہ جو پیار ہے نا, یہ ڈائی آؤٹ کر دے گا آفٹر اے فیو منتھس, خود بخود. کٹ آف میوزک کمپلیٹلی, دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اور ساتھ اس کا آلٹرنیٹ بھی ہو, قرآن سننا شروع کر دو. ایسے جیسے تمہارے دل سے وہ جو زہر ہے نا, وہ اگل کے باہر نکل کے بہ جائے گا اور تمہارا ہارٹ پیور ہو جائے گا. بالکل ایسی بات ہے. اور میرے خیال میں کہ جب آپ یہ دیکھیں گلاس سے بھرا ہوا ہے نا, اس کو اگر آپ خالی کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل جب یہ پہلے کسی کے پیار سے بھرا ہوا تھا, آپ نے لڑکی آپ کی زندگی سے چلی گئی, اب یہ خالی ہے, یا تو اس لڑکی کو دوبارہ پیار آ جائے گا, اس کی یادیں دوبارہ آئیں گی, یا پھر میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ یا تو شراب سے بھر دے سکتے ہیں اس کو آپ, یا پھر آپ زمزم سے بھر سکتے ہیں اس کو. سو انگیج یور سیلف ان سمتھنگ پازیٹیو, لسن ٹو قرآن, ٹھیک ہے, بی ود گڈ پیپل, sit in the company of scholars, قرآن کو پڑھنا, قرآن تفسیر پڑھنا شروع کر دیں, یعنی occupy yourself in something positive. اگر آپ اپنے آپ سے پازیٹیو چیز میں ٹائم نہیں لگا رہے, you will definitely engage yourself in something negative. یہ for sure بات ہے, because an empty mind is devil's workshop. تو اپنے آپ کو پازیٹیوٹی میں انوالو کریں, بزی رکھیں, آئے گا خیال. دیکھیں یہ جو ہمارا ذہن ہے نا, یہ سوچوں کا ایک بالکل باکس ہے, یہاں پہ خیالات آتے ہیں, نو ڈاؤٹ آئے گا خیال. اب آنے کے بعد اس میں خیالات آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے آپ کے. آنے کے بعد آپ ان خیالات سے کرتے کیا ہیں؟ آپ اس کو دل پہ لیتے ہیں, آپ اس کو فیلنگز میں کنورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا اگنور کرتے ہیں, یا آپ اپنے خیالات کو چینج کریں کسی پازیٹیو چیز میں ٹائم گزارتے ہیں, یہ آپ کے اختیار میں ہے. سو میک دس چوائس کہ جو آ رہے ہیں وہ اس کی یاد آئے گی, اور شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے, سب کچھ ہوگا, میموری ہے, ظاہری بات ہے, آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے. بزی یور سیلف ان سم تھنگ گڈ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو زیادہ بالکل راتوں کی نیند نہیں آ رہی اور بالکل آپ سائیکولوجیکلی ہیلپ چاہتے ہیں, گو ٹو اے کاؤنسلر, سیک مینٹل ہیلپ, سائیکاٹرسٹ کے پاس جائیں, یا
کسی سائیکاٹرسٹ کو بس گولیاں دے کے سلا نہ دے, یہ نہ کام نہ کرتے, کیونکہ آج کل تو یہ کر رہے ہیں سارے, اکثر سارے نہیں, جس میں آپ کو بس ریلیکسنٹس دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ریلیجیس کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. باقی ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن ریلیجیس کاؤنسلنگ جب تک بندے کو یہ اس کی ساری سائنس نہ پتا ہو نا, اور تقویٰ کی فیلنگ نہ ہو, مطلب تقویٰ چلو ڈیولپ نہیں ہوا تو کم از کم تقوی کا کانسیپٹ ضرور ہو کہ یار اللہ تعالیٰ کا فیئر بھی کچھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے انسان کی حیا بھی کچھ ہوتی ہے کہ میں حیا کروں گناہ کے وقت. حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ کانسیپٹ بھی ہونا انسان کا بڑا ضروری ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. میں ایک اور چیز بیچ میں ایڈ کروں گا, اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ کہ آپ جس جگہ پہ آپ کے پاس کراس ہو سکتے ہیں نا, آپ ان جگہوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں. جہاں سے میموریز آپ اپنی جگہ چینج کر لیں, آپ جہاں رہتے ہیں آپ وہ جگہ چینج کر لیں. اف یو ریئلی سیریس اباؤٹ چینج, آپ اس جگہ سے نکل جائیں, آپ علاقہ چینج کر